الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى، اور کاش تم کو دیکھے، اذ وقفوا علی النار، جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا یا لیتنا، تو وہ کہیں گے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کہ ہمیں ایک بار لوٹا دیا جائے واپسی دنیا میں، اور ہم اللہ رب العالمین کی جو ہمارا رب ہے اس کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے یعنی ایمان لانے والوں میں سے. آگے رب تعالیٰ نے جواب دیا ہے، بلکہ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، ان کے لیے ظاہر کر دی جائیں گی وہ چیزیں جو یہ چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر انہیں دوبارہ لوٹا بھی دیا جائے تو یہ تب بھی اسی طریقے کفر کرنے والوں میں سے ہوں گے، یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی یہ جھوٹے ہیں. تو روز قیامت جب یہ پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر مختلف لوگوں کے پیچھے ذکر بیان فرمایا ہے. کچھ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو کسی دوسروں کی اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو سرکش گناہ گار گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. مختلف لوگ کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے مذمت کو بیان فرمایا ہے. اب ان سارے لوگوں کو ایک دھمکی لگائی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ دنیا کے اندر جو بھی کچھ کرتے پھرے اور آپ سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب روز قیامت آپ آؤ گے تو پھر آپ کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی، فرمایا کہ کاش تو ان کو دیکھے جب انہیں آگ پر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس آگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آگ کے متعلق پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آگ تو یہ ہے، یہ بھی جلا دیتی ہے، لیکن اس آگ کو 70 حصے زیادہ مطلب اس آگ سے بڑھتی ہوئی رکھا گیا ہے. تو پیارے نبی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اس آگ کو اس دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ اس کا تپش ہے، 70 حصے زیادہ. اور یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس آگ کی حالت کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ایندھن کیا ہوگا، انسان اور پتھر ہوگے، انسان اور پتھروں سے وہ جلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اور اس کا ایک انگارہ ایک اونٹ کے برابر ہوگا. اس قدر ہیبتناک آگ ہوگی. اس آگ پر جب انہیں کھڑا کیا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے، یا لیتنا، کاش، نرد، ہمیں لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم دوبارہ اپنے رب کی آیات کا انکار اور کفر نہیں کریں گے، اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اور ایمان لانے والوں میں سے ہم ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کا جواب دیا، بیان فرمایا کہ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ جس دنیا کے اندر یہ پڑے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آؤ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی جو سوچ ہے یہ دنیا کے اندر رہ جائے گی. جب یہ آخرت میں آئے گی تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی کہ پیغمبر علیہ السلام جو دعوت لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، وہ سچا دین ہے، وہ سچی دعوت تھی. اللہ رب العالمین کا فرمان سچا تھا، ہم نے نہیں مانا تو ہم آج اس سزا کو بھگت رہے ہیں. تو پھر یہ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کاش ہمیں ایک بار دوبارہ لوٹا دیا جائے تو پھر ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر کیا کریں گے، یہ پھر بھی یہی کفر کریں گے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کی خصلت یہی ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.